بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، آج آپ لوگوں سے جس عنوان پر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے وہ عنوان ہے حسد. انسانوں کو بیماری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک بیماری انسان کو کھانسی کی شکل میں ہوتی ہے، بخار کی شکل میں ہوتی ہے، پیٹ درد کی شکل میں ہوتی ہے، سر درد کی شکل میں ہوتی ہے. اور دوسری بیماری اس انسان کو وہ حسد کی شکل میں ہے. انسان ایک دوسرے سے حسد کرتا ہے. حسد کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ حسد کی تعریف کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی کے پاس دولت دیکھ کر، اس کا عہدہ دیکھ کر، اس کی صلاحیت کو دیکھ کر، اس کے اچھے بزنس کو دیکھ کر وہ یہ تمنا کرے یہ اس سے چھن جائے، یہ اس کے پاس نہ رہے. یہ حسد ہے. جو انسان ایسا سوچتا ہے اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. حدیث کریم آپ کے سامنے پڑھی گئی: إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. حسد نیکیوں کو ایسے ضائع کر دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے. حاسد اندر اندر پریشان رہتا ہے، اس کی نیند اس کو سکون سے نہیں آتی، اس کو چین نہیں ملتا، اس کو قرار نہیں ملتا. اس کو تو بس ایک فکر دامن گیر رہتی ہے کہ فلاں کی یہ نعمت فلاں سے چھن جائے، اور وہ اپنی نیکیوں کو ضائع کرتا رہتا ہے. معلوم ہونا چاہیے کہ آسمانی گناہ جو سب سے پہلے سرزد ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سرکش جناتوں کو ختم کرنا چاہا، انہی جناتوں کے درمیان ایک ابلیس نامی شخص بھی رہتا تھا. یہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، یہ بہت نیک تھا، بہت صالح تھا، یہ تقوی کا خوگر تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان کو ختم کرنا چاہا، فرشتوں نے اس ابلیس کے تعلق سے سفارش کی. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی سفارش کو قبول کر کے اس ابلیس کو فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت مرحمت فرما دی.
اب واقعہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور تمام فرشتوں سے سجدہ کرنے کے لیے کہا اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، فرشتوں کو حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اس کو آدم سے حسد ہو گیا۔ یہ سب سے پہلا گناہ آسمانی گناہ ہوا حسد کی وجہ سے۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا۔ آگ کی خاصیت ہوتی ہے اوپر کو جانا، مٹی کی خاصیت ہوتی ہے نیچے کو جانا۔ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا، میں کسی مخلوق کو سجدہ نہیں کروں گا، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ کی اطاعت نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ صرف اور صرف یہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر بھی جو سب سے پہلے گناہ سرزد ہوا، جو سب سے پہلے گناہ ہوا، وہ حسد کی وجہ سے ہوا۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے قتل کر دیا، صرف اور صرف حسد کی وجہ سے۔ اس کو یہ حسد تھا کہ جو لڑکی حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے وہ لڑکی خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل اس سے شادی کرنا نہیں چاہتا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، قابیل اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن بھائی بہن کی شادی نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کی قربانی کے لیے طریقہ بتایا گیا، دونوں اپنی اپنی چیزیں اپنے اپنے قربانی کے لیے پہاڑوں کے اوپر اپنا سامان رکھے۔ حابیل جانوروں کو پالتا تھا اور قابیل کھیتی کرتا تھا۔ حابیل نے موٹا مینڈا رکھا، قابیل نے گندم کی بالیاں رکھی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آگ آئی اور اس نے حابیل کی قربانی کو قبول کیا، اس کو جلا دیا۔ اس وقت کا ایک دستور تھا، جس کی قربانی قبول ہوتی اس کی چیز کو، اس کے سامان کو جلا دیا جاتا تھا اس پہاڑ پہ رکھ کر۔ قابیل کو حابیل سے یہاں سے حسد شروع ہوا، اور حسد کا یہ انجام ہوا کہ دنیا کا پہلا قتل وہ صرف اور صرف حسد کی وجہ سے ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تحاسدوا، تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ لا يجتمعان في قلب عبد الایمان والحسد، کہ مومن کے دل میں حسد اور ایمان ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتا۔ حسد کی وجہ سے انسان کی نیکیاں ضائع ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام ارد گرد آپ کے آس پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا کہ اب ایک جنتی صحابی آئیں گے۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے وضو کیا اور وضو کر کے وہاں سے چلے گئے۔ اگلے دن بھی آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی، تیسرے دن بھی آپ نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس صحابی کے پیچھے ہو لیے اور اس سے جا کر کہا میں تمہارے پاس 3 دن تک رکنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن عمر اس صحابی کے پاس رکے تاکہ دیکھے یہ کیا اچھے کام کرتا ہے، اس کے کیا معمولات ہیں۔ عبداللہ بن عمر نے 3 دن تک بہت بغور جائزہ لیا، لیکن کوئی ایسا خاص عمل نہیں دیکھا روزمرہ معمولات کے علاوہ کہ جس کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی۔
آپ نے اس صحابی سے پوچھا کہ میرا آنے کا مقصد کچھ نہیں تھا، میں کوئی گھر سے اس وجہ سے نہیں آیا تھا کہ یہاں پر قیام کروں، میرا آنے کا مقصد تو یہ تھا کہ میں یہ دیکھوں کہ جو آپ کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی ہے، جو اللہ کے رسول نے بات کہی ہے، آپ کے کیا معمولات ہیں۔ صحابی نے کہا کہ میرے تو وہی معمولات ہیں جو روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر جب واپس جانے کا آپ نے ارادہ کیا، صحابی نے عبداللہ بن عمر کو واپس بلایا اور بلا کر کہا کہ ایک عمل تو میں کرتا ہوں روزانہ، اور وہ عمل یہ ہے کہ جب میں سوتا ہوں میں اپنے دل سے اپنے بھائیوں کے تعلق سے بغض کو، دشمنی کو، عداوت کو، کینہ کو، حسد کو نکال دیتا ہوں۔ میں اپنے دل میں بغض، کینہ اور حسد نہیں رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو حسد سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ حسد ایک بیکار چیز ہے جس سے انسانوں کی نیکیاں ضائع ہوتی ہے، انسان کی نیکیاں ختم ہوتی ہے، انسان کو اندازہ بھی نہیں ہو پاتا کہ وہ کس سے حسد کر رہا ہے۔ آپ حسد مت کیجیے، آپ اللہ سے دعا کیجیے۔ اگر کسی بھائی کو کوئی نعمت ملی ہوئی ہے، آپ بھی اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ایسی نعمت مجھے بھی دے دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔